السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے پارٹ نمبر 3 کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کا ذبح کا واقعہ بیان کیا تھا، اور اس پارٹ نمبر 4 میں عبداللہ کے نکاح کا واقعہ بیان ہوگا کہ جب عبداللہ کے والد عبد المطلب عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ کو ذبح کر فارغ ہو گئے، کیونکہ عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ بطور فدیے کے ذبح کیے گئے۔ تو جب اس سے فارغ ہوئے تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کے نکاح کی فکر ہوئی کہ اب میرے بیٹے عبداللہ کا نکاح ہو جائے۔ تو اس لیے عبد المطلب نے عرب کے اندر، اہل عرب میں جتنے خاندان تھے ان سب میں اپنی نظر کو، اپنے دماغ کو لگایا۔ پھر اس کے بعد ایک قبیلہ جو اہل عرب کے اندر ممتاز قبیلہ ہے، بنو زہرہ۔ تو عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ اب بنو زہرہ کے سردار وہب کی بیٹی آمنہ ہے، جو نیک سیرت، نیک اخلاق لڑکی ہے۔ تو عبد المطلب اپنے بیٹے کا پیغام نکاح لے کر وہب کے بھائی وہیب کے پاس گئے، کیونکہ آمنہ اپنے چچا وہیب کی تربیت میں تھی، ان کی پرورش میں تھی۔ ان کو اپنے بیٹے عبداللہ کا پیغام نکاح وہیب کو دیا، وہیب نے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور وہیب نے اپنی بھتیجی کا نکاح یعنی آمنہ کا نکاح عبداللہ سے کر دیا، اور اپنی بیٹی حالہ کا نکاح عبد المطلب سے کیا۔ اور عبد المطلب نے جب حالہ سے نکاح کیا تو وہاں لڑکا پیدا ہوا، حضرت امیر حمزہ۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں امیر حمزہ، اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں امیر حمزہ۔ تو عبد المطلب کا نکاح وہیب کی بیٹی حالہ سے ہوا، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا نکاح وہب کی بیٹی آمنہ سے ہوا۔ اور جب عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہو گیا تو آپ چند روز مکہ المکرمہ میں ہی رہے۔ پھر اس کے بعد تجارت کی غرض سے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے مکہ المکرمہ سے شام تشریف لے گئے، کیونکہ مکے سے قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، اس کے ساتھ عبداللہ بھی چلے گئے اور شام تجارت کے لیے چلے گئے۔ جب ملک شام سے عبداللہ واپس ہوئے تو طبیعت بگڑنے لگی، طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو عبداللہ اپنے ننیحال بنو نجار میں مدینہ منورہ میں رک گئے، اور قافلے والوں کو روانہ کر دیا کہ جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں آ جاؤں گا، اور تم میرے بارے میں مکہ المکرمہ میں میرے والد عبد المطلب کو اس کی اطلاع دے دینا۔ اب قافلہ جب پہنچتا ہے مکہ المکرمہ، پہلے زمانے میں یہ تو تھوڑا ہی تھا کہ 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں مکہ پہنچ گیا۔ کئی دن میں، کئی روز میں مکہ المکرمہ جب وہ قافلہ پہنچا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ بھائی میرا بیٹا کہاں ہے عبداللہ؟ میں نے تو تمہارے ساتھ اس کو روانہ کیا تھا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے جواب دیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ مدینے ہی میں رک گئے۔ تو فوراً عبد المطلب کو فکر لاحق ہوئی اور اپنے بیٹے حارث کو فوراً مدینے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب جب حارث مدینہ منورہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا اور ان کو دفن کر دیا گیا، مدفون ہو چکے۔ یہ خبر بڑے صدمے والی، ملال والی تھی۔ تو حارث جب یہ خبر لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچے تو مکے میں کوہرام مچ گیا، صدمہ، سخت صدمہ گھر والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو ہوا، بڑا رنج ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ بھی وہ بیٹا عبداللہ جو عبد المطلب کا چہیتا اور محبوب بیٹا ہو، اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی زندگی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 18 سال تھی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر 18 سال تھی۔ بعض لوگوں نے 25 نقل کی ہے، بعض نے 28 یا بعض نے 30، لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہی نکلا کہ آپ جوانی ہی میں اس دنیا سے چلے گئے۔ عبداللہ جوانی ہی میں اس دنیا سے چلے گئے، اور جس وقت عبداللہ اس دنیا سے گئے اس وقت امام الانبیاء، رہبر انسانیت اور رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے۔ آپ اس وقت حمل میں تھے جس وقت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ ابو الاسر حفیظ جلندری نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: جوانی میں ہوا یثرب کے اندر انتقال ان کا، رہا اب آمنہ کے واسطے رنج و ملال ان کا، لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی، کہ تھی بطن صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی۔ کہ جس وقت عبداللہ کا انتقال ہوا اس وقت امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔